بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا کیا انجام ہوا اور ان کا شہر کس طرح سے الٹ پلٹ ہو گیا اس کا واقعہ سنائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمیص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی غبیرہ خطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح سے واضح فرمایا کہ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی 81 اور 80 آیت ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وضع کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو بھی قرآن کی زبان میں سنیے۔ اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدگاری کا خیال کر کر حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ نے اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا
اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوطیت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے۔ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرموں کو پتھراؤ کے عذاب سے مار کر دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ عورت کا اپنی فجر کو دوسری عورت کی فجر سے رگڑنا یہ ان دونوں کا زناکاری ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، نیک رستے پر چلائے اور ان تمام گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔